زندگی میں بہت سارے لمحات ایسے ہوتے ہیں جب آپ کا صحیح فیصلہ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک فیصلہ 28 مئی 1998 کو لیا گیا تھا۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا، اور پاکستان اصل معنوں میں آزاد 1998 میں ہوا، جب پاکستان کو اس کی پاور ملی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ نو ون کین انڈو پاکستان، کہ کوئی بھی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی۔ اور اس بات کا ہم نے پریکٹیکل دیکھا 1998 میں، جب پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بنا۔ تو آج ہم ان سوالات کے اوپر نظر ڈالیں گے جو کہ ہر ایک عام پاکستان کے ذہن میں اٹھتا ہے 28 مئی کو لے کر۔ پاکستان نے آزادی 1947 میں حاصل کی، جبکہ پاکستان کا پڑوسی ملک انڈیا، جو کہ پاکستان کے ساتھ جس کی دشمنی بھی چلتی آئی ہے، اس نے بھی آزادی 1947 میں حاصل کی۔ لیکن انڈیا 1974 میں اپنی آزادی کے 27 سال بعد ایک نیوکلیئر پاور بن گیا، جبکہ پاکستان آفٹر اٹس انڈیپینڈنس 51 ایئرس 51 سال گزرنے کے بعد پاکستان نے نیوکلیئر پاور گین کی۔ اسے ہم لیک آف ریسورسز بھی کہہ سکتے ہیں، لیک آف لیڈرشپ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایبرپٹلی چینج ان لیڈرشپ کا بھی ہم اس کو نام دے سکتے ہیں کہ کیوں پاکستان لیٹ جا کے پاکستان نے لیٹ حاصل کی اپنی نیوکلیئر پاور۔ لیکن جو پاکستان ہے نا، اس کی جو نیوکلیئر پاور کی جو ہسٹری ہے، جو اس نے نیوکلیئر پاور بننے کا لیے کام جو سٹارٹ کیا تھا، وہ 1974 سے ہی سٹارٹ کر دیا تھا، جب انڈیا نے اپنے پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا۔ اور مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1998 کی ہسٹری 2 ڈیکیڈ پہلے جاتی ہے۔ اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریزنز کیا تھی، پاکستان نے کیوں ایک نیوکلیئر پاور بننے کی کوشش کی، کیوں ہم پاکستان والوں نے کوشش کی، اور ہم کیوں ہر سال ایک جوش و جذبے کے ساتھ 1998 سے لے کے ابھی 2024 ہے، ابھی تک ہم کیوں اتنے جذبے کے ساتھ یوم تکبیر یا سائنس ڈے منا رہے ہوتے ہیں، جسے ہم نیشنل سائنس ڈے کا نام دیا گیا ہے، تو کیوں ہم یہ منا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، وائی پاکستان نیڈس نیوکلیئر پاور۔ تو اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جب 1974 میں ایک نیوکلیئر پاور بنا، تو پاکستان اس کے سامنے ایک ویک ملک تھا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے اندر ہم نے بتایا کہ ہاسٹیلیٹیز بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ 1947 کے اندر وار ہوئی، اس کے بعد 1965 کی وار ہوئی، پھر 1971 کے اندر وار ہوئی۔ تو اس کی وجہ سے انڈیا جو تھا وہ پاکستان کا ایک دشمن تھا۔ جب دشمن آپ سے زیادہ مضبوط ہو جائے، تب آپ کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے سسٹینیبلٹی کی، زیادہ ضرورت پڑتی ہے آپ کو مضبوطی حاصل کرنے کی، کیونکہ آپ کا دشمن آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ملک ہونے کی خاطر آپ کے پاس ایک نیوکلیئر پاور ہونا ضروری ہے، اور وہ نیوکلیئر پاور ایک پبلسائزڈ ہو، مطلب ہر بندے کو پتا ہو، پبلکلی ہم نے اسے اویئر کیا ہو ہر بندے کو کہ ہمارے پاس ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ پاکستان نے 1998 کے اندر نیوکلیئر ٹیسٹ اپنے کیے، اور یہ نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہے، اس کی ریزن جو ہے، جو چیف ریزن ہے نیوکلیئر ٹیسٹ پاکستان کے کرنے کے، وہ انڈیا ہے۔ انڈیا نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ 1974 میں پورخرام 1 کیا تھا، اور اس کے بعد انڈیا نے اپنا دوسرا نیوکلیئر ٹیسٹ پورخرام 2 1998 میں کیا تھا، جو کہ 11 to 13 میں تھا۔ پاکستان نے جب انڈیا کا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کے بارے میں سنا، تو پاکستان سمجھ گیا کہ یہ انڈیا کی طرف سے ایک کھلی للکار ہے، اور انڈیا اپنی پاور شو آف کر رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے چائنا کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہوئے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے اوپر کام شروع کر دیا، اور نیوکلیئر پاور بننے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ پاکستان کی یہ کوشش 2 ڈیکیڈز کے اوپر مشتمل کرتی ہے، 1974 to 1998 تک۔ 1998 میں پاکستان 1998 سے پہلے ہی ایک سسٹینیبل نیوکلیئر پاور رکھ چکا تھا، مگر پاکستان نے پبلکلی اس کو اناؤنس نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد 1998 میں پاکستان نے جب دیکھا کہ پورخرام 2 انڈیا نے ٹیسٹ کیا ہے 13 مئی کو، 11 to 13 مئی، تو پاکستان نے 28 مئی کو پریشرائز کنڈیشن میں ہونے کے باوجود ایک اچھا فیصلہ کیا، جو کہ فیصلہ پاکستان کی ایک اپر کلاس نے کیا تھا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان نے 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، اور وہ ایک کامیاب نیوکلیئر ٹیسٹ تھے جن کو ہم نے چغائی 1 کا نام دیا۔ آج کے دن 3:15 پر پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا اپنا۔ یہ نیوکلیئر ٹیسٹ رسکو ہلز ڈسٹرکٹ چاغی آف بلوچستان میں کیا گیا تھا۔ یہ بلوچستان کا وہ علاقہ ہے جو کہ ایک بالکل بیکورڈ بن جاتا ہے، جو کہ پاکستان اور ایران کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ یہ علاقہ، اس علاقہ میں پاکستان والوں نے اپنا 1998 کے اندر نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، اور جب نیوکلیئر ٹیسٹ کامیاب ہوا تو پوری فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔
اور پاکستان اس کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوا. پاکستان کی جو لیکن ایک عام آدمی تو بہت زیادہ خوش تھا، لیکن جو پاکستان کی اپر کلاس تھی، جو پرائم منسٹر تھے، جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، یا جتنے بھی کیبنٹ تھی، وہ اس واقعے سے بہت زیادہ ناخوش تھی، کیونکہ امریکہ ناخوش تھا اس واقعے سے. 1998 کے 28 مئی والے دن سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کو تجویز پیش کی کہ آپ یہ اٹیکس نہ کریں، ہم آپ کو کچھ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں، ہم آپ کو ان دا فارم آف منی، ان دا فارم آف پینی، ہم آپ کو مدد پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے لیڈر نواز شریف نے صحیح فیصلہ کرتے ہوئے اس مدد کو ٹھکرا دیا اور 28 مئی کو پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور بنا دیا ان ٹرم آف پبلک کے لوگوں کے سامنے، اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ایکسیپٹ ہو گیا. لیکن پاکستان کو نیوکلیئر پاور بننے کے بعد بہت سارے نیگیٹو امپیکٹس پاکستان کے اوپر آئے. پاکستان کا نیوکلیئر پاور بننے کے بعد پاکستان کو جو نیگیٹو امپیکٹس فیس کرنے پڑے، ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کا وہ جو ایریا تھا بلوچستان کا چاغی ڈسٹرکٹ، اس ایریا میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تھے اس واقعے سے، کیونکہ ایک نیوکلیئر ٹیسٹ کیا گیا تھا جس کے بعد اگلے 10 سے 15 سال تک وہاں کا پانی، وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی جو زمین تھی، ایگریکلچر سسٹم تھا، وہ بالکل ایک طرح سے ہے نا، ہم اسے کہہ سکتے ہیں روئن ہو گیا تھا اور وہ تباہ ہو گیا تھا. اس کے بعد سیکنڈ ون از دیٹ کہ پاکستان جو ہے اس کے ریلیشنز جو تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ وہ بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے، بیکاز پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹس والوں کی خلاف ورزی کی تھی. یونائٹڈ اسٹیٹس نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی پاکستان جیسا ملک یا کوئی بھی ادر کنٹری جو ہے نا، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ الائے ہے، وہ نیوکلیئر ٹیسٹ نہ کرے. اس کے اندر ایک ہمارے پاس نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی کا بھی آ جاتا ہے، کانسیپٹ آ جاتا ہے، جو کہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اچھا، تو 28 مئی کو یوم تکبیر کیوں کہا جاتا ہے اور اسے نیشنل سائنس ڈے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی خاص ریزن نہیں ہے کہ اسے ہم یوم تکبیر بلا رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی نام کی سگنیفیکینس نہیں ہے. جبکہ اس نام کو بنانے کے لیے یا اس نام کو رکھنے کے لیے انہوں نے ایک پاکستان کی حکومت کی طرف سے ایک ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا، جس کے اوپر جتنے بھی بیوروکریٹس تھے ان کی طرف سے تجویز لی گئی. اس کے اندر میرے والد صاحب کا بھی نام شامل ہے. انہوں نے اپنے گروپ آف فرینڈس کے ساتھ مل کے یہ تجویز دی تھی کہ اس کا نام یوم تکبیر رکھا جائے، جس کے بعد ان کو نواز شریف کی طرف سے لیٹر ملا تھا، جو کہ ویڈیو میں نے اٹیچ کیا ہے، اور اس کی طرح اس کا نام یوم تکبیر رکھ دیا گیا تھا. اور اس کے پیچھے کوئی خاص الگ ریزن نہیں تھی. اس کے اندر ڈفرینٹ بیوروکریٹس نے، ڈفرینٹ جو گورنمنٹ سرونٹس تھے، انہوں نے اپنی اپنی تجویز پیش کی تھی اس نام کے اوپر، اور یوم تکبیر ایٹ لاسٹ سلیکٹ ہوا تھا. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اس دن کو 28 مئی کو نیشنل سائنس ڈے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی سائنٹسٹ تھے اور جتنے بھی انجینئرس تھے، انہوں نے اس دن اپنا مطلب سائنس کا ایک بہت بڑا کارنامہ گین کیا تھا. اس وجہ سے اس کو نیشنل سائنس ڈے بھی کہا جاتا ہے. دس از آل اباؤٹ 28 مئی 1998، اور ہر سال یہ دن ایک جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور پاکستان اس دن کو منانے کے لیے جو بھی عام بندہ ہے اس کو اس دن کی ریزن نہیں پتا، جبکہ اگر آپ ویل اویئر ہیں اور اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے لیے کتنی خاص بات ہے کہ ہمارا ملک ایک نیوکلیئر پاور. تھینک یو.